نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. سورۃ المائدہ کی دوسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. سورۃ المائدہ کی جو پہلی آیت تھی اس میں یہ جملہ تھا اوفوا بالعقود کہ معاہدوں کو وعدوں کو پورا کرو، اور اس کی تاکید کی گئی تھی. اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ جتنے معاہدے ہیں، چاہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، یعنی احکامات دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یعنی حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور اس کی پابندی کرنا. آج کی جو آیت ہے آج کی اس آیت جو سورۃ المائدہ کی دوسری آیت ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں اس کی دو اہم شقوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر ایک تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شعائر اللہ ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کی بے حرمتی سے بچنا ہے. ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور بے حرمتی بھی ان کی نہیں کرنی. اور دوسرا اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، دشمن ہو، جو بھی معاملات ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اسلام کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے پتا چلا کہ اگر کوئی کافر بھی مظلوم ہے، اس پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے تو اس کی بھی بدعا لگے گی. اس سے مراد وہ کافر ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور مسلمانوں سے لڑتا نہیں ہے، وہ کافر یہاں پر مراد ہے. تو ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے اور ان کی بے حرمتی سے بچنا ہے، اور دوسرا کوئی اپنا ہو یا غیر، دشمن ہو یا دوست، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا بلکہ اس کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے. ان آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اور اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک تو یہ کہ اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے مراد کیا ہے. ایک ہے شعائر اللہ، دوسرا ہے ولا الشہر الحرام، تیسرا ہے ولا الہدی، اور تیسرا ہے ولا القلائد. تو یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں. شعائر اللہ اشہر حرم، اسی طرح ہدیون، اور چوتھا قلائد. یہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاعر جو ہم سنتے ہیں، شاعر اسلام، یہ ہیں کیا چیز آخر، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شاعر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہوں. اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاعر اسلام سے وہ امور مراد ہیں جو اسلام کی خاص علامات ہوں اور اس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی کتابوں میں چند بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے.
یہ اسلام کی ایک خاص نشانی ہے، اس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اذان ہے، حج ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا ہے، صرف داڑھی نہیں سنت کے مطابق داڑھی رکھنا۔ لہذا اگر کوئی داڑھی تو رکھ رہا ہے اور مصر کی باتیں سن رہا ہے کہ ایسی داڑھی ہونی چاہیے جو دور سے پتا چلے، تو داڑھی سنت کے مطابق کیا ہے؟ تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا، سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت سے پہلے کاٹنا، منڈانا، کترانا سب حرام ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اور مٹھی اپنی ہو، حجام کے بچے کی نہ ہو۔ اپنی مٹھی دیکھنی ہے کہ ٹھڈی سے نیچے سے ایک مشت پورے اندازہ کر کے، اور اس کے بعد جو ایک مشت سے جو زائد ہو جائے اس کو کاٹ لیا جائے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل لکھا ہے، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کرتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو اپنی داڑھی پکڑتے تھے، جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اور غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جب ایک مشت سے زائد ہو جاتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ شاعر اسلام سے مراد ہے حج کے مناسک اور مواقف، یا مواقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ، مزدلفہ اور عرفات۔ تو فرمایا کہ جتنا کام حاجی انجام دیتا ہے سب کے سب شاعر میں داخل ہے، لہذا چاہے کعبے کا طواف ہو، صفا مروہ کے درمیان صحیح ہو، عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کرنا ہو، کنکریوں کا مارنا ہو، وہ تمام امور جو حاجی انجام دیتا ہے، احرام ہے، طواف ہے، سر منڈانا ہے، قربانی کرنا ہے، سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ اب یہاں پر بہت زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، تو شاعر اسلام جو وہ چیزیں جن سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو۔ اب یہاں پر خصوصاً اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس پر بڑے مذاق کیے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں مذاق کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ مذاق کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم حضرت والد صاحب کو بتا رہے تھے، فرمایا کہ جو بھی لطائف ہوں، مذاق باتیں ہوں، ان میں دین کو کبھی مت لایا کریں۔ جب قرآن پاک ہو گیا، نماز ہو گئی، روزے ہو گئے، قربانی ہو گئی، اس قسم کی جتنی چیزیں جن کا تعلق دین سے ہے ان کو اپنے مذاق مستیوں میں نہ لے کر آئیں۔ خصوصاً جیسے میں نے یہاں بتایا حج کے حوالے سے، کوئی حج پہ گیا، ہاں تم نے کنکریاں ماری، جی اپنے آپ کو ماری نہیں ماری، اب یہ کہاں سے بات آ گئی؟ یہ مذاق کیا اس نے۔ ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ کیا حج میں یہ حکم ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنکریاں مارے؟ جب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ کسی کو کہنا کہ تم نے اپنے آپ کو کنکریاں مار لی، اب یہ اس نے دین کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے۔ جو چیز دین میں ہے ہی نہیں وہ اس نے کر دیا، تو اس میں بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شاعر اسلام کا میں نے مطلب بتا دیا کہ وہ افعال جن سے ایک تو یہ کہ مسلمان کا مسلمان ہونا پتہ چلتا ہو اور مسلمانوں کی علامت سمجھے جاتے ہوں، دوسرا جن سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، ابھی میں ترجمہ بعد میں کروں گا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شعائر اللہ کے جو دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ دین کے مقرر کردہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، حدود ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اس کی 3 تفسیریں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ شاعر اسلام کی، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ نمبر 1، نظر انداز کر دیا جائے، دین کے فرائض پر، واجبات پر عمل ہی نہیں کر رہا، بالکل نظر انداز کر دیا۔ جیسے نماز کا میں نے عرض کر دیا، ایک آدمی نماز کو نظر انداز کر رہا ہے، منع فرما دیا۔ روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، جتنی چیزیں ہو گئی۔ نمبر 2، عمل تو کر رہا ہے لیکن مکمل عمل نہیں کر رہا، ادھورے عمل کر رہا ہے۔ نمبر 3، عمل کرنے میں حدود سے آگے بڑھ گیا، عمل تو کر رہا ہے لیکن شریعت کی جو حدود ہیں ان سے آگے بڑھ گیا۔ مثال کے طور پر اذان دینی ہے، اذان کے بعد اذان کا جواب ہے، اس دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ جو منقول ہیں اس میں زائد الفاظ ملا دیے۔ اب کیا ہوا کہ جو حدود تھی اس سے آگے بڑھ گیا، خوشی اور غمی کی جو حدود تھی ان میں آگے بڑھ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، اہلیہ ہماری ماں امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا، تو اس وقت غمی کے موقع پر وہ کس طرح رہتے تھے؟ وہاں پر سویم ہے، برسی ہے، 40واں ہے، یہ چیزیں تھی یا نہیں تھی؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویم منایا، 40واں منایا، برسی منائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر آئے، پھر حضرت علی آئے، پھر حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر دوسرے صحابہ. انہوں نے کسی سے بھی ثابت ہے کہ کسی نے کسی کا سویم منایا ہو، برسی بنائی ہو. یہ تمام چیزیں جب کوئی کرے گا تو یعنی حدود سے آگے بڑھ گیا. اسی طرح شادی کے موقع پر ہیں، جو چیزیں مسنون ہیں وہ کر لی، اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں، ماہی ہو گیا، سہرا بندی، یہ سب کے سب حدود سے آگے نکل گئے. تو 3 چیزوں کے فرمایا کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے یا تو کوئی بے حرمتی کون کر رہا ہے، یا تو وہ جو عمل نہیں کر رہا، عمل تو کر رہا ہے، ادھورا عمل کر رہا ہے. تیسرا حدود سے آگے نکل گیا. تو ایک تو جملہ یہ ہے شاعر اللہ. دوسرا جملہ آیا الشہر الحرام، جس کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جن میں آپس میں قتل و قتال کو، لڑائی کو منع کیا گیا تھا. بعد میں یہ حرمت منسوخ ہو گئی تھی، وہ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ مضمون آئے گا. تو وہ 4 مہینے جن میں لڑائی کرنا، آپس میں مقاتلہ کرنا، جہاد کرنے سے منع کیا گیا تھا. اس سے مراد 4 مہینے ہیں. نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذی قعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، نمبر 4 محرم. ان 4 مہینوں میں قتل و قتال سے منع کیا گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اشہر حرم. وہ مہینے جو حرام ہیں وہ 4 مہینے بتا دیے کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ان 4 مہینوں میں قتال حرام تھا، لیکن بعد میں اجماع امت ہے، جمہور فرماتے ہیں کہ یہ قتال جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا. اب ان مہینوں میں قتال کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے. تیسرا لفظ آیا ہے کہ ہدیٌ. یہاں قرآن پاک میں عربی گرامر کے حساب سے ولل ہدیہ اس کا اعراب پڑا، لیکن یہ اس کو حج کہا جاتا ہے. اس سے دیکھیں آج کل تو کوئی حج پہ جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ جانور لے کر نہیں جاتے. ایک آدمی حج افراد کر رہا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ایک آدمی حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. اس کے بعد ایک ہے حدود حرم میں یا احرام میں کوئی ایسی جنایت ہو گئی، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے دم یا بدنا لازم ہو جاتا ہے. دم سے مراد ہے بکری، دمبا یا گائے کا 7واں حصہ، اور بدنا سے مراد ہے مکمل گائے یا اونٹ. تو یہ چیزیں پہلے زمانے میں جانور کو ساتھ لے جایا جاتا تھا. آج کل تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاز میں جانور بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وہیں پر قربانی کر لی جاتی ہے. حج تمتع ہے یا حج قران ہے. کوئی حج افراد کر رہا ہے تب بھی وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے حج کروں، وہ بھی قربانی کر لیتا ہے، جو کہ اس پر واجب تو نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی احرام میں ایسی غلطی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، تو یہ سب پہلے جانور یہاں اپنے ملک سے لے جاتے تھے، اب وہ صورت نہیں ہے. خیر حج کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ، اس کی جلد نمبر 2 میں یہ تعریف لکھی ہے. وہ قربانی کا وہ جانور جس کا تعلق حرم کے ساتھ ہو. حج کہتے ہیں قربانی کا وہ جانور جس کا تعلق حرم کے ساتھ ہو. اور سرگودا کے ایک مفتی ہیں حضرت مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب احکام الحجاج میں لکھا ہے کہ حج سے مراد وہ جانور جو حاجی حرم میں قربانی کے لیے ساتھ لے جاتا ہے. دونوں کا خلاصہ وہی ہے کہ وہ جانور جس کا تعلق حرم کے ساتھ ہو. پہلے میں نے عرض کیا جانور ساتھ لے جاتے تھے. اور ایک لفظ آیا ہے قلائد. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہدی کا جو جانور ہوتا تھا اس کے لیے بطور نشانی کے یہ ہدی کا جانور ہے. اس زمانے میں اس کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا، کوئی رسی ڈال دی جاتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کا تعلق حرم کے ساتھ ہے، اس کو قربان مت کر دینا، اس کو چھیڑنا مت،
اس کا تعلق حرم کے ساتھ ہے. تو یہ 4 الفاظ جو ان آیتوں میں آئے ہیں، نمبر 1 شعائر اللہ، نمبر 2 اشہر الحرام جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، نمبر 3 حج، نمبر 4 قلائد. پانی دیجیے گا. اب ان آیتوں کے ترجمے سے پہلے 3 واقعات حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. 3 واقعات حضرت نے بیان کیے ہیں اور فرمایا جب یہ 3 واقعات ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد یہ آیتیں ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پہلا واقعہ مشہور ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا. مدینہ شریف سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا تفصیلی واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے دروس میں تو 26ویں پارے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 1400-1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جس کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ دیکھو ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، کوئی لڑائی کرنے نہیں آ رہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے. عمرہ کر کے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تفصیلی واقعے کا بھی موقع نہیں. مشرکین مکہ اس کو ماننے سے تیار نہ ہوئے اور صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم بالکل عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ احرام کی حالت میں ہیں اور صحابہ ساتھ ہیں، کیا حالت ہوئی ہوگی، تو منع کر دیا. اور پھر جب صلح کا معاہدہ ہوا تو جو صلح کی جو شرائط تھی وہ بظاہر ایسی شرائط تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی، اسلام کی شان و شوکت کے منافی تھی. اور مسلمانوں کا دل اتنا غمگین ہوا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو عمرہ نہ کرنا. آپ بتائیے اگر آج کے دور میں بھی کسی کا عمرے کی ترتیب ہو جائے، پھر خدا نہ خواستہ کسی حالت کی وجہ سے نہ ہو سکے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ہیں اور حدیبیہ کے مقام جو بالکل مکہ سے تقریباً 9 یا 11 میل کے فاصلے پر ہے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر ایک تو عمرہ نہیں کرنے دیا اور پھر شرائط بھی ایسی سخت رکھی گئی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کے دلوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت اور بغض جمع ہو گیا تھا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اشہر حرم جن مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھی وہ بھی اس کو مانتے تھے. ذی قعدہ کا مہینہ ہے، لڑائی کرنا ویسے ہی منع ہے، احرام پہنا ہوا ہے، مکے شریف جا رہے ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہے، پھر بھی ان کو منع کیا جا رہا ہے. اور آگے جب آیتوں میں مضمون آئے گا اور مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ان کو عمرہ کرنے دو، جیسا کہ ابھی آئے گا. ایک واقعہ تو یہ ہوا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرے سے روک دیا گیا اور صحابہ کے دلوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بغض ہو گیا، تکلیف پہنچی اور دل مقدر ہو گیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شرائط پر عمل کیا گیا، احرام کھول دیا گیا اور واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے. اور یہ طے ہوا کہ اگلے برس آئیں گے، ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، صرف 3 دن رہیں گے اور واپس جائیں گے. چٹ اتنا بڑا سفر کرنا اونٹنی پر یا پیدل اور 3 دن سفر کر کے واپس جانا. ایک واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک تاجر تھا جس کا نام بعض حضرات نے حتیم بن ہند بتایا ہے اور بعض حضرات نے حتم بن ہند فرمایا ہے. ہا طا یا میم یا ہا طا میم، حتم بن ہند یا حتیم بن ہند. یہ مکے سے مدینہ شریف پہنچا اور تجارت کا جو سامان تھا وہ بیچا، پھر کچھ سامان اور اپنے ایک ساتھی کو مدینہ شریف سے باہر رکھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. جب وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا تھا، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا. خیر یہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں.
جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول کیا، جب یہ چلا گیا تو فرمایا یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ اور غداری کے ساتھ لوٹا۔ خیر یہ آدمی باہر گیا اور وہاں باہر صحابہ کے کچھ دور اونٹ وغیرہ موجود تھے، ان کو لیا اور لے کر چلا گیا۔ یہ حتیم بن ہند یا حتم بن ہند، جب تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی اطلاع پہنچی، وہ لوگ باہر پہنچے، اس جگہ پہنچے تو یہ جا چکا تھا، بہت زیادہ غم ہوا۔ اس کے بعد جب یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب 7ویں ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلبیہ کی آواز سنی کہ کوئی آدمی تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ جب دیکھا کون پڑھ رہا ہے تو دیکھا کہ ان لوگوں میں ایک یہ بھی ہے، حتیم بن ہند یا حتم بن ہند بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو جانور ہے وہ ہدی، جو میں نے عرض کیا تھا نا ہدی، وہ جانور جو لے جاتے تھے وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور وہ صحابہ کے ہی جانور تھے۔ صحابہ نے چاہا کہ اس آدمی کو مار دیں اور اس کے پاس جو اپنے جانور ہیں وہ لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ 2 واقعے ہو گئے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا 6 ہجری میں، اگلے سال اجازت دی، 3 دنوں کی اجازت دی۔ اب جب 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مملکت، پورا عرب تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ گیا۔ خانہ کعبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں حکومت ہو گئی۔ یہ مشرکین جو مکہ تھے یہ لوگ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی تکلیف پہنچی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جائز طریقے پر اور حق پر ہوتے ہوئے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، تو آج ہم ان کو ناحق طریقے پر طواف کیسے کرنے دے دیں؟ ہم ان کو قتل کریں گے، ان کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ 3 واقعے ہو گئے، ایک تو حدیبیہ کی شرائط، صحابہ کے دلوں میں تکلیف ہوئی، دوسرا حتم بن ہند کا واقعہ یا حتیم بن ہند کا واقعہ کہ جو صحابہ کے ہی اونٹ لے کر گیا اور پھر عمرہ کرنے آ رہا ہے، جانور اس کے ساتھ ہیں، آپ صحابہ نے چاہا کہ ہم جانور لے لیں لیکن نہیں لینے دیا۔ اور تیسرا واقعہ کہ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں جب یہ طواف کر رہے تھے ان کو روکنا چاہا۔ یہ 3 واقعہ ہو گئے۔ اب آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کی، یعنی نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی، یہ جو جملہ ہے نا بے حرمتی نہ کرو، یہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک پر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ ولا القلائد، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، رسی یا پٹا۔ ولا القلائد، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام یعنی بیت اللہ کے قصد سے جا رہے ہوں، ارادے سے جا رہے ہوں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اپنے رب کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ، جب تم اپنا احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو شکار کیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم کو آمادہ نہ کرے، تمہیں نہ ابھارے، آمادہ نہ کرے، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، تم کو آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے تمہیں روکا تھا، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، کس بات پر آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔
ولا یجرمنکم کہ تم کو آمادہ نہ کرے شنآن قوم کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی، کسی قوم کے ساتھ دشمنی کس بات پر آمادہ نہ کرے؟ ان صدوکم کہ جنہوں نے تمہیں روکا تھا، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اس آیت کا پورا ترجمہ اس طرح ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ یہ تیسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے روکا تھا، اب تمہارے اندر تو ایک بغض ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پریشانی ہے، ایک غم ہے کہ انہوں نے ہمیں روکا، اب ہم بھی انہیں روکیں گے، تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے بات آ جائے گی، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کوئی یہودی خانہ کعبہ میں آنا چاہے تو اس کو آنے دو، نعوذ باللہ، کوئی ہندو بھی آنا چاہے تو اس کو بھی آنے دو، کوئی نصرانی، کوئی دہریہ، جو خانہ کعبہ میں آنا چاہے آنے دو۔ پھر یہ کیوں اس طرح حکومت سعودیہ نے یہ نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آگے آ جائے گی۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر اب تک کیا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہر کوئی جا سکتا ہے؟ تو جو میں نے واقعہ سنا ہے فتح مکے تک کی بات کی تھی، آگے کی بات نہیں کی تھی۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کے دلوں میں تھا کہ اب جب ہماری حکومت آ گئی ہے تو اب ہم ان کو روکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آگے پھر قرآن پاک کی آیت ہے جو سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے بعد حج کیا تھا سن 9 ہجری میں، تو اس میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں، ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر 10ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اور 11ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس پہ ویسے پانی دیجیے گا، ویسے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کہ پہلے مختصر سی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں، پھر آگے دوسری۔ اب تو ہمارے حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اسی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اردو پر، کہ بھائی اردو سیکھیں، اردو میں ہمارے مضامین ہیں۔ انگلش میں تو بہت کم کتابیں ہیں جن کی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ ہوا ہے۔ اب جو آیتیں میں نے اب حضرات کے سامنے ابھی ترجمہ کیا، ان آیات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے۔ اب شاعر اللہ کا مطلب گزر گیا کہ شاعر اللہ کا تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے، کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تفصیلات آگے آئیں گی۔ دوسری بات، اشہر حرم میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ وہ 4 مہینے جو بتائے کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، لیکن بعد میں اجازت مل گئی، یہ جو ممانعت ہے منسوخ ہو گئی۔ قربانی کے جانوروں کو حرم تک جاننے سے روکنا یا ان کا چھین لینا جائز نہیں۔ اور اگلی بات، اور جو مشرکین احرام باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ کے فضل اور رضا کو حاصل کرنے کے ارادے سے چلے ہیں، اگرچہ یہ ان کا ایک خیال ہے، کفر کی وجہ سے کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن شاعر اللہ کی حفاظت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ نیز وہ لوگ جنہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ان کے بغض و عداوت کا انتقام اس طرح لینا جائز نہیں کہ مسلمان ان کو مکہ میں داخل ہونے یا حج ادا کرنے سے روک دیں، کیونکہ یہ ان کے ظلم کے بدلے میں ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالی کی نشانیوں کی، یعنی جن چیزوں کے ادب کے لیے اللہ تعالی نے کچھ خاص احکام مقرر کیے ہیں ان کے خلاف کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اوپر گزرا تھا کہ مثلا احرام کی حالت میں ہیں تو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی حالت میں اگر ہیں تو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح
احرام کی حالت تو نہیں ہے لیکن حدود حرم میں ہے تو بھی شکار کی اجازت نہیں ہے. پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا کہ اگر حدود حرم میں ہے تو چاہے احرام میں ہو یا احرام میں نہ ہو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر حدود حرم میں نہیں ہے اور احرام کی حالت بھی نہیں ہے شکار کر سکتے ہیں. حدود حرم میں نہیں لیکن احرام کی حالت میں ہے تو شکار کرنے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی عمرے پر جا رہا ہے اور اس نے کراچی ایئرپورٹ پر ہی احرام کی نیت کر لی یا اپنے گھر پہ ہی احرام کی نیت اس نے کر لی. اب کیا ہے یہاں پر بھی اس کے لیے شکار کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ جیسے ہی اس نے احرام کی نیت کی تو اسی وقت احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے احرام کی چادریں پہن لی ہمارا احرام شروع ہو گیا. یاد رکھے یہ احرام کی چادریں ہیں اس سے احرام شروع نہیں ہوتا. حج اور عمرے کا احرام اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر کے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھ لے. اب اس کا احرام شروع ہو گیا اس کی پابندیاں شروع ہو گئی. بعض لوگ بس میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور جو مفتی صاحبان ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دنیا کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں استخارے کرتے ہیں اس لائن کو پورا سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اس لائن کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کاروبار شروع کر کے اور پھر مشورے کریں پہلے سے مشورے کرتے ہیں. تو حج اور عمرے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو موقع عطا فرمائے تو ہر چیز سیکھ کر جانی چاہیے. اور اب تو میں پھر عرض کرتا ہوں باتیں آسان ہیں آسان الفاظوں میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہاں سب مضامین موجود ہیں. اپنے آدمی خود نوٹس بنا لے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. ریکارڈنگز موجود ہیں کہ وہ ریکارڈنگ لے کر ان کو آدمی سن لے کہ کیا طریقے کار ہیں. لیکن سیکھتے نہیں ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے دم دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہم نے صدقہ ادا کر دیا کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ گناہ تو پھر بھی ہوا نا جو احرام کی خلاف ورزیاں کی اس کا گناہ تو پھر بھی ہوا. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے مسائل معلوم ہونے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تحلوا شعائر اللہ بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. آگے اس کا مطلب عرض کر دیا ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. اب وہ واقعات آپ جو واقعات سامنے آئے تھے ان میں دیکھیے کہ جب حتم بن ہند یا حتیم بن ہند والا جو واقعہ ہے جب وہ صحابہ کے سامنے آئے تھے تو ایک تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا. ذی قعدہ کے مہینے میں قتل و قتال منع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. دوسرا اس میں شعائر اللہ کی بے حرمتی بھی ہوتی کہ وہ تو احرام کی حالت میں تھا اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس وقت کفار بھی حج اور عمرہ کرتے تھے. یہ حتیم بن ہند جیسا بھی تھا لیکن تھا تو احرام کی حالت میں تھا اس لیے اس احرام کی بے حرمتی نہ کرو. پھر اس کے ساتھ وہ ہدی کا جانور بھی تھا. اگر تم اس جانور کو لے لو گے اس کو مار دو گے تو ہدی کے جانور سے تعرض کرنا اس کو چھیننا اس کو مکہ سے پہنچنے سے روکنا یہ تو اسلام میں منع ہے. تو فرمایا کہ ولا الشہر لا تحلوا شعائر اللہ بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی ولا الشہر الحرام نہ بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی کہ ان 4 مہینوں میں تمہارے لیے قتال کرنا حرام ہے. پہلے بھی عرض کر دیا اب دوبارہ کرتا ہوں لیکن بعد میں یہ حرمت منسوخ ہو گئی تھی. ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 ولا الہدی ولا الہدی اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو. اور اسی میں وہ تیسرا واقعہ بھی آ گیا جو ابھی آگے دوبارہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرے گی. ولا القلائد نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں یا میں نے عرض کیا سے رسی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہدی کی نشانی کے طور پر وہ پٹے ڈال دیتے تھے. اب سنیے ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں یعنی حج و عمرہ کرنے جا رہے ہوں یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں. اب یہ جنہوں نے صحابہ جنہوں نے روکا تھا عمرہ کرنے سے انہوں نے جو بھی کیا
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمتی نہ کرو، حدی کی بے حرمتی نہ کرو، قلائد کی بے حرمتی نہ کرو، جو حج و عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کو حج و عمرے سے مت روکو۔ حالانکہ کفار مکہ نے یہ چاروں باتیں کر لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احرام کی بھی حالت میں ہیں، حدی بھی ساتھ تھی، بیت الحرام جب بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، رجب کا مہینہ تھا، سب کی انہوں نے احکام کی خلاف ورزی کی۔ لیکن قرآن پاک پھر بھی سکھا رہا ہے کہ تم ظلم کا بدلہ ظلم سے مت دینا، بلکہ تم ظلم کا بدلہ بھلائی سے دینا، کہ ان چیزوں کی بے حرمتی مت کرنا، ان کو عمرہ کرنے دو، ان کو طواف کرنے دو، ان کو روکو مت۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ یا بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ، تمہارا احرام کھل جائے تو شکار کیا کرو۔ یہاں پر پہلی آیت میں بھی یہ مضمون تھا کہ تمہارے لیے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں، لیکن شکار سے منع کیا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو تو اس وقت شکار تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہاں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، تمہارے ارکان جب ادا ہو جائیں، اب تم شکار کر لیا کرو، شکار کرنے سے منع نہیں۔ اسی طرح اس آیت کے شروع میں تھا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ میں نے عرض کر دیا کہ احرام میں شکار کرنا یہ احرام کی بے حرمتی ہے، حدود حرم میں شکار کرنا یہ اس کی بے حرمتی ہے، لیکن جب حلال ہو گئے اب شکار کر سکتے ہیں لیکن حدود حرم میں نہیں۔ یہ احرام کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ ہمارے اس کا ادب ایسا ہے، احترام ایسا ہے کہ ہمارے دادا شیخ ترجمان اکاب شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی جو یہاں مجلسوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت والا کی عادت یہ ہوتی ہے کہ حضرت جب بات بیان فرماتے ہیں، کوئی مزاح ہوتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے یا کوئی خاص بات فرماتے ہیں، تو حضرت کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے جو ساتھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے الٹے ہاتھ پہ عام طور پر اس کو بھی کر کے تھپڑ مارتے ہیں حضرت، بڑا مزہ آتا ہے اس تھپڑ کھانے میں، تو حضرت کی عادت ہے۔ کیونکہ ابھی سفر میں حضرت نے فرمایا، رجب ہم نبی شعبان کے مہینے میں جب حاضری ہوئی تھی، حضرت نے حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافیاں مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ والے کتنی فکر رکھتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت کس بات پر؟ فرمایا میں ابھی احرام کی حالت میں ہوں تو میں نے بے اختیار ایک ساتھی کو یوں تھپڑ مار دیا تھا، بے اختیار، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں کہ ہم احرام کی حالت میں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ معلم الحجاج ایک بڑی زبردست کتاب ہے لیکن بہت تفصیلی ہے، خاص طور پر علماء کے لیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، ان کی تو عاجزی تھی، ان کی طرف کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن جس طرح بات ہے وہ نقل کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اگر ایک گناہ 50 مرتبہ طائف میں کروں اور وہی گناہ 1 مرتبہ مکہ شریف میں کروں تو مکے والا جو گناہ ہے وہ بڑھ کر ہے، مکے والا جو گناہ ہے بڑھ کر ہے، ان کی تعظیم ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، احرام کی اپنی تعظیم ہے۔ اب ہم دیکھ لیں احرام میں ہم کتنی غلطیوں میں مبتلا ہیں، کس خصوصاً آج کل کے دور میں جو ایک گناہ جو شروع ہوا ہے موبائل کی تصویروں کا دکھاوا، ریا، اپنے گھر سے جو تصویریں بنانا ہر ایک کو بتاتے پھر رہے ہیں، اپنے فیس بک پر اور یہ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر لگانا جو شروع کریں گے، اب میں احرام میں پہنا ہوا ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، جہاز پہ، یہ فلاں مسلسل تصویروں میں لگے ہوئے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل تصویروں میں لگے ہوئے ہیں۔ لگتا ایسا ہے جیسا کہ کسی چینل والوں نے ہمیں نمائندہ بنا کر بھیجا ہو کہ اس کی تم اپنے جو پروگرام ہے اس کو لائیو کاسٹ کرو، ہم تمہیں اتنے لاکھ روپے دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنا عام ہو گیا ہے کہ سنی سنائی بات نہیں۔ میرے سامنے کا معاملہ ہے، ایک ملک سے کچھ حجاج آئے، اب سنیں کتنا دکھاوا، کتنا زیادہ مسائل ہیں کہ وہاں پر وہ خانہ کعبہ چھت پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور یوں دعا کر رہے ہیں۔ دعا نہیں ہے، وہ اصل میں تصویر کھینچ رہا ہے، دعا نہیں کر رہا تھا، وہ یوں دعا کر رہا ہے، یوں شکل بھی بنا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔
اس کے بعد آپ یقین کریں قرآن پاک سامنے ہے، مسجد میں ہوں، کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بندے نے اپنے ہاتھ کو یوں باندھا، یوں، اور اب اس کی بھی تصویر بن رہی ہے. اس کو کون اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سب کی، اور اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں تو اللہ علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بھی عمرہ کرو، تاکہ حج کرو، تاکہ نفلی حج کی بات نہیں ہو رہی، وہ فرض حج کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا. اچھا بعض خاندانوں میں یہ بھی رواج ہے کہ بھائی آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ جی میرے والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے. آپ کے والدین پہ حج فرض ہے؟ نہیں، ان پر تو حج فرض نہیں ہے. حج تو آپ پر فرض ہے، لیکن نہیں، پہلے والدین حج کریں گے پھر میں حج کروں گا، پہلے بڑا بھائی حج کرے گا پھر میں حج کروں گا. کوئی شادی کا معاملہ تو نہیں ہے کہ پہلے بڑے بھائی کی شادی ہوگی پھر میری شادی ہوگی. لیکن کیا ہے، مسائل معلوم نہیں ہیں. تو اب دیکھیں اللہ والوں کا عمل، حالانکہ وہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، وہ ان کی ایک عادت تھی، انہوں نے تھپڑ مار دیا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا. تو خیر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اگلی آیت میں وہی مضمون ہے کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں آیا کہ چونکہ ان لوگوں نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر ہمیں عمرہ کرنے سے روکا تھا، آج فتح مکہ ہو گیا رمضان کے مہینے میں، لہذا اب ہم ان لوگوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے. اب ہماری حکومت ہے، قرآن پاک نے سکھا دیا تمہارے دل میں جو بھی ان کے لیے ہو، لیکن مسجد حرام سے تم کسی کو نہیں روک سکتے. اور عرض کر دیا کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت تک کفار کو طواف کرنے کی، عمرہ حج کرنے کی اجازت تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اعلان ہوا، قرآن پاک کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کفار جو مسلمان نہیں ہیں اس کو خانہ کعبہ میں آنے سے منع کر دیا گیا. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کسی قوم کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے، بغض ہے تمہارے دلوں میں، تو یہ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام سے روکو، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی. اس لیے تم کسی کو مسجد حرام سے نہیں روک سکتے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بات فرمائی ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہے لیکن ظاہری بات ہے ابھی اس کا موضوع نہیں ہے. فرمایا کہ جس قوم نے تم کو واقع حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور تم سخت غم و غصے کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے، یہاں پر وقت نہیں ہے لیکن میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا نزدیک آ کر واپس جانا. اور سکھایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے کسی کو مت روکو. فرمایا کہ اب جب کہ تم کو قوت و قدرت حاصل ہے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم و غصہ بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو، کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا. یہاں پر جو خاندانوں کے جو جھگڑے ہیں اس کو بھی سوچیں. یہاں پر ہم میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، شوہر اور میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، خاندانوں کے جو جھگڑے ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، ان کو بھی یہاں پر سوچیں. اور اسلام ظلم کا انتقام نہیں لینا چاہتا، ظلم کا انتقام ظلم سے نہیں لینا چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے. اب کوئی اس بات کو نہ لے پہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں، اس میں یہاں پر اس چیز کو نہیں لائے ہم لوگ. انہوں نے اپنی قوت اور اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے ظلماً روک دیا تھا، تو اس کا جواب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں. اب ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہیے. تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو اور اس نے تمہیں کیسی ہی ایذا پہنچائی ہو، اس کے معاملے میں بھی انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے. یہ نہیں کسی نے تکلیف پہنچائی اب انصاف کرنے کا موقع آیا ہے، اب سوچنا کہ اس نے تو مجھے ستایا تھا اب اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، ایسا نہیں. یہ اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھاتا ہے. آگے جو مضمون ہے بڑا عجیب و غریب ہے، آج کل کے ہماری بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے اتوار کو کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
اس پر انشاءاللہ تعالی کہ نیکی کے معاملے میں تعاون کرو، گناہوں میں اور زیادتی کے معاملے میں تعاون مت کرو۔ اب نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا کتنا ثواب ہے، اور کسی کا خود تو گناہ نہیں کر رہا لیکن گناہ میں تعاون کر رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ میں انشاءاللہ جمعرات کو تشریف لے آئیں گے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ تعالی 10:35 پہ فلائٹ ہے یہاں کراچی میں، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور جو ہمارے ساتھی یہاں پر ایسے آئے ہیں کہ جن کی گھر کی خواتین وہاں مرکز تربیت خواتین میں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ابھی غرفہ میں تشریف نہ لائیں بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو وہاں سے لے جائیں۔ ساتھی وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔